یاد رکھو آج لوگ کہتے ہیں علی کو پکارتے کیوں ہیں آپ؟ آج دنیا سوال کرتی ہے علی کو کیوں پکارتے ہیں مدد کے بعد؟ آئیے نبی سے پوچھئے، توجہ کریں گے۔ نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ 49 دن تک کے جنگ ہوتی رہی لیکن جنگ فاتح نبی نہیں ہوئی تو نبی نے علی کو پکارا کس طریقے سے؟ کہا ناد علی مظہر جائے۔ عزیزان گرامی، ناد علی پڑھا کرے، خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی راغب کرے۔ ناد علی وہ ہے، اگر آپ ناد علی پڑھیں گے، نبی نے بتایا ہے، سیرت نبی نمونہ عمل ہے۔ نبی نے جنگ خیبر میں علی کو ناد علی کے ذریعے سے پکار کے بتایا دنیا والوں جب بھی کوئی مشکل پڑے تو مشکل کشا علی کو پکارو، علی مشکل کشائی کرنے کے لیے آئیں گے، علی مشکل کشا ہے۔ نبی اللہ آپ کو ہادی رہنما اللہ نے بنایا ہے، آپ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکاریے، اللہ مدد کے لیے آئے۔ عجب نہیں نبی آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے اللہ نے سارے اختیار علی کو دے دیا ہے، تم علی کو پکارو، علی بھی مل جائے گا، اللہ بھی مل جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ نبی نے فرمایا ناد علی مظہر العجائب۔ تاریخ کے جملے ہیں، مولا مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، داہنا پیر مسجد میں داخل ہوا ہے، بایاں پیر ابھی باہر ہے۔ یاد رکھے یہ کردار آل محمد ہمارے لیے نمونہ عمل۔ میں نے عرض کیا علی نے بتایا جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو سب سے پہلے اپنا داہنا پیر داخل کریں، بایاں پیر بعد میں داخل کریں، لیکن جب آپ مسجد سے نکلیں پہلے آپ بایاں پیر نکالیں بعد میں داہنا پیر نکالیں۔ اس کے برعکس جب ہم بیت الخلا میں داخل ہوں تو سب سے پہلے ہم بایاں پیر داخل کریں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، آل محمد کا کردار عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے داہنا پیر داخل کریں۔ سیرت مولا کائنات پر عمل کرتے ہوئے توجہ کریں گے۔ اور جب ہم مسجد سے نکلیں تو ہم پہلے بایاں پیر نکالیں، جب بیت الخلا میں داخل ہو تو پہلے ہم بایاں پیر داخل کریں، جب نکلیں تو پہلے داہنا پیر۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، ادھر علی نے جیسے ہی پہلا قدم یعنی داہنا قدم مسجد میں داخل کیا، ادھر علی نے پیغمبر کی آواز کو سنا۔ توجہ کریں گے، آج لوگ کہتے ہیں علی کی مزار نجف اشرف میں ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، آپ علی کو یہاں پکاریں گے، کہاں وہاں آواز پہنچ جائے گی؟ ارے تعجب کرنے والوں ذرا نبی پر تعجب کرو، نبی نے خیبر کے میدان میں پکارا، علی نے مدینے میں کیسے سن لیا؟ جیسے مدینے میں علی نے سنا نبی کی آواز، ایسے ہی آج 1400 برس بعد بھی ہم ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر علی کو پکاریں گے، نجف سے علی آئیں گے مدد کے لیے۔ صلوات بر محمد علی محمد۔ عزیزان گرامی تاریخہ کہ جیسے ہی علی نے نبی کی آواز کو سنا فوراً فرمایا کمبر میرا گھوڑا لے کر آؤ، میری زرہ لے کر آؤ، میری تلوار لے کر آؤ۔ کمبر نے فرمایا مولا نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھیں، یہ گھوڑا یہ تلوار یہ زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کمبر میں نے پیغمبر کی آواز کو سنا ہے، پیغمبر کی مدد کے لیے ہمیں خیبر میں جانا ہے، گھوڑا لے کر آؤ، حکم امام پانا تھا۔ کمبر گھوڑا لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، زرہ لے کر آئے۔ تاریخ نے لکھا کمبر نے جیسے ہی گھوڑے کو پیش کیا، مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالفقار کو لیا،
زرہ لگایا، چلنے لگے۔ قمر نے کہا یا علی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے قمر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو زرہ کی ایک سرا تم پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، قمر نے کہا مولا خیبر کا میدان بہت دور ہے، زرہ کو ہم کب تک پکڑتے رہیں گے؟ اثنائے راہ میں روح نکل جائے گی، ہم زخمی ہو جائیں گے، ہماری روح نکل جائے گی۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا قمر یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا قمر تم زرہ پکڑو اور گنتی گننا شروع کرو، جیسے دنیا والے کہتے ہیں جب میدان میں جب دوڑ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے گنتی گنو 1 2 3، جب 3 کی منزل آتی ہے سب دوڑنے لگتے ہیں۔ مولا نے فرمایا قمر تم آنکھیں بند کرو اور گنتی گننا شروع کرو، 1 2 3۔ قمر نے کہا 1 2 3۔ مولا نے فرمایا آنکھیں کھولو، میدان خیبر آ گیا۔ صلوات محمد علی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے معجز علماء انعام امام۔ چل لمحات چشم زدن میں قمر کو لے کر میدان خیبر میں علی آ گئے۔ عزیزان گرامی، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی، کل اس کے آگے گفتگو کریں گے۔ اگر ہم بیان کرتے رہیں گے کافی وقت گزر جائے گا، لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیں علی میدان خیبر میں پہنچے، میدان خیبر میں پہنچے، پیغمبر نے فرمایا یا علی 39 دن ہو گئے ہیں قلعہ خیبر فتح نہیں ہوئی ہے، کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس خیبر کو فتح کرنا ہے۔ کہا مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم چاہتے یہ ہیں آپ حکم کریں نماز صبح پڑھ لیں یا صبح کی نماز سے پہلے قلعہ خیبر کو فتح کریں۔ تاریخ لکھا علی نے نماز پڑھی، علی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تاریخ نے لکھا گھوڑے پر سوار ہوئے، توجہ کریں گے عزیزان گرامی، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ خندق ہے نا کہ یہودیوں نے چاروں طرف خندق کھودی تھی اور اس خندق کو پار کرنا کسی مسلمان کی بس کی بات نہیں تھی، لیکن مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا اس خندق کو پار کرنا ہے۔ مولا سے ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے قمر یعنی گھوڑے نے مولا سے کہا مولا اشارہ آپ کا، پار کرنا میرا کام ہے۔ ادھر علی نے اشارہ کیا، گھوڑا اس پار سے اس پار پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ لکھا علی نے 2 انگلیوں سے قلعہ خیبر کو کھاڑ دیا۔ دنیا تعجب کر رہی ہے، اتنا وزنی قلعہ خیبر جس کو عرب کے 40 پہلوان کھولتے تھے، بند کرتے تھے، وہ علی نے اس قلعہ خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑ دیا۔ دنیا والوں تعجب نہ کرو، یہ علی کی طاقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ جسے عطا کر دیتا ہے وہ جیسے چاہے جیسا استعمال کرے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی اور فرمائیں گے مولا نے علم کو نصب کر دیا پتھر پر، ادھر علم کو پتھر پر نصب کرنا تھا، ادھر لوگوں نے اعتراض کر دیا یہ پتھر پر علم کیسے نصب ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ آپ عزیزان گرامی بہت سی جگہ پر آپ گئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی جہاں معصومین کے قدم بنے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا دلی میں مقام ہے جسے قدم رسول اللہ قدم پڑا۔ حیدرآباد میں قدم علی ہے، مولا قدم مولا کے نام سے مولا علی کی قدم ہے۔ آپ حاجی صاحب تشریف فرما ہے، میں نے خود اپنی نظر دیکھا، خانہ خدا میں ایک مقام بنا ہوا ہے شیشے کے درمیان میں، کہتے ہیں یہ ابراہیم کا قدم ہے، پتھر پر نشان بنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ابراہیم کا قدم پتھر پر بن سکتا ہے تو میرے مولا کا علم پتھر پر نصب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں علی کے فضائل بے شمار ہیں،
جہاں علی کے فضائل بے شمار ہے وہاں مصائب بھی بے شمار ہے. مصائب کا انسان احسار نہیں کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، مولا کائنات کو تاریخ لکھا، مولا کائنات کے سر مبارک پر ضربت لگی، مولا کائنات کی شہادت ہوئی، فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اللہ اللہ، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دغا شہید کیا گیا. عزادارو، یہی نہیں بلکہ حسین کو مدینے میں چین سے رہنے نہ دیا گیا. حسین نے مدینہ چھوڑا، نانا کے روضے کو الوداع کہا، بھائی کے مدار کو خدا حافظ کہا. اللہ اللہ، حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے رخصت ہوئے، زمین مکہ پر تشریف لائے. اللہ اللہ، دور حج کا آ گیا. ساری دنیا کے مسلمان حج ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچے. چاہتے یہ ہے خانہ خدا میں حج کے فرائض انجام دیں. زہرا کے لال نے بھی احرام باندھا، چاہا کہ حج کے فرائض کو انجام دے، لیکن اللہ اللہ، وہ عالم آیا، علم غیب سے امام کو معلوم ہوا خانہ خدا کے قریب مولا آپ کے قاتل آ چکے ہیں. چاہتے یہ ہے کہ آپ کو انہی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، اسی کعبے کے درمیان میں آپ کو قتل کر دیا جائے. امام نے فرمایا، اے خانہ خدا تو سلامت رہے، زہرا کا لال بغیر حج کیے جا رہا ہے. امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. اللہ اللہ، زہرا کا لال کربلا سے یعنی مکے سے کربلا کی طرف چلا. عزادارو سن سکیں گے، ایک وہ عالم آیا، تاریخ نے لکھا امام حسین نے مسلم کو کوفے بھیجا تھا، لیکن تاریخ لکھا تنہا مسلم کو کوفے نہیں بھیجا تھا، بلکہ مسلم کے ساتھ مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. عزادارو تصور کیجئے گا، جس کے ساتھ پردیس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ذرا وہ تصور کرے، وہ چاہتا یہ پردیس میں یہ بچے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. اگر پردیس میں بچے بچھڑ جائیں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا کوفے میں مسلم سے مسلم کے بچے بچھڑ گئے. عزادارو تاریخ نے لکھا مسلم کی شہادت واقع ہو گئی، بچے قید خانے کی صحبت ہے. اللہ اللہ، وہ قید خانوں کی جہاں کھانا پانی بہت معمولی ملتا ہے، ایک وہ عالم آیا، تاریخ لکھا قید خانے سے نکلے، لیکن عزادارو اس گھر میں پہنچے کہ جہاں سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. عزادارو ان بچوں کو لیا گیا، کون ہے لے جانے والا؟ حارث ملعون ہے. حارث ملعون انعام کی لالچ میں بچوں کو گرفتار کر کے لے کر چلا. کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ دونوں بچوں نے عرض کیا کہاں لے کر جانا ہے؟ کہا ہم تمہیں قتل کریں گے. کہا کیوں قتل کرو گے؟ کہا ہمیں حاکم سے انعام لینا ہے. کہا ہم تمہیں بہت سا تحفہ دلائیں گے، ہمیں مدینہ پہنچا دو، میری ماں کے پاس مجھے پہنچا دو، ہم تمہیں بہت اپنی ماں سے تحفے دلائیں گے، بہت نذرانہ دلائیں گے، انعام دلائیں گے. کہا نہیں نہیں، ہمیں تحفہ نہیں، ہمیں تو قیمت لینا ہے حاکم وقت سے. اللہ اللہ، تاریخ لکھا ظالم ملعون دونوں شہزادوں کو لے کر چلا. عزادارو سن سکیں گے، ایک دریا کے قریب لے کر آیا. عزادارو آپ میں سے بہت سے حضرات کربلا کی زیارت آپ نے کی ہے، میں نے بھی کیا ہے. عزادارو کربلا سے دور ان دونوں شہزادوں کے مزار بنے ہوئے ہیں. کوفے کے قریب دونوں شہزادوں کے مزار بنے ہوئے ہیں. تاریخ نے لکھا یہ دونوں شہزادے ہیں. تاریخ لکھا ظالم ملعون دونوں شہزادوں کو لے کر آیا، فرات کے قریب لے کر آیا. عزادارو سن سکیں گے، ایک مرتبہ جلاد نے ملعون نے تلوار کو نکالا. ملعون نے تلوار کو نکالا، چاہا کہ سر و تن میں جدائی پیدا کر دے. بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا
ہم دونوں بھائی اس ملعون سے کہے کہ ہم دونوں نماز پڑھ لے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ دونوں نے عرض کیا اے جلاد تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. ازادارو تاریخ لکھا ملعون کہتا ہے نماز پڑھو آج تمہیں نماز بھی نہیں بچائے گی. ازادارو دونوں شہزادوں نے نماز پڑھی. 2 رکعت نماز تمام ہوئی. ملعون کی تلوار چلی. بڑے بیٹے کے سر و تن میں جدائی پیدا ہو گئی. لاشے کو فرات میں پھینکا نہر کے حوالے کیا لیکن پانی پر تیرتا رہا لاشا. ازادارو دوسرے بیٹے کو قتل کیا. اب دونوں لاشیں باہوں میں. ازادارو سطح آب ہو گئی. ازادارو یہ مسلم کے بچے ہیں. تاریخ نے لکھا واقعہ کربلا کے بعد حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا دیکھو مرتبہ مسلم کی زوجہ نے مسلم کے سر کو دارالامارہ پر لٹکا ہوا دیکھا. آواز یہ میرے والیو وارث مسلم ہم نے تمہیں 2 بچے دیے تھے وہ بچے کیا ہوئے. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے بی بی بچے مجھ سے بچھڑ گئے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی اللہ کی بارگاہ